بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سونے سے پہلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ بتایا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیا کرو، اس پورے گھر کا محافظ میرا رب ہوگا، اور اس گھر کے اندر کسی قسم کی تنگ دستی نہیں آئے گی، گھر کے اندر امن اور سکون ہوگا، گھر کے اندر کسی قسم کی بے چینی نہیں آئے گی، اور آپ کا گھر اللہ کے حوالے ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ گھر ہے جس گھر کی آج بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ گھر ہے جس گھر کی صداقت کی باتیں، امانت کی باتیں، عبادت کی باتیں، رہنمائی کی باتیں اور سیاںہ پن کی باتیں اگر وہ اس کائنات کے اندر ہیں تو صرف اور صرف وہ گھرانہ جس گھرانے کا مالک حضرت علی تھا یا حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ ناظرین، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لو، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کی اجازت میں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو سبسکرائب کر چکے ہیں، ان کو تو اجازت ہے، اور جو نئے ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ یا والد کا نام ضرور سینڈ کریں اور مکمل نام لکھیں تاکہ ان کو بھی اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ تو ناظرین، سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہے، ایک تو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق رات کو سویا کرے۔ سونے سے پہلے جب اپنی چارپائی کے پاس جاؤ تو اچھے طریقے سے پہلے چارپائی کو جو بھی کپڑا ہو کسی کپڑے کے ساتھ اوپر سے صاف کر لو، اور اس کے بعد چارپائی پر لیٹنے سے پہلے ایک آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے۔ اگر باوضو رہو گے، اگر اسی رات کو اپنے رب کی توحید اور رب کا قرآن اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں باندھ کر اگر رات کو آپ کے جسم سے آپ کی روح جدا ہو گئی تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو جنت الفردوس کے اندر داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیشہ اپنی زندگی کا ہر سانس آخری سانس سمجھا کرو، اور ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھا کرو، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تھے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو بکر، یہ بتا کہ تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے موت ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے، اتنا میں موت کو یاد کرتا ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم بتاؤ کہ تو کتنا موت کو یاد کرتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے، جسم لرزنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر و عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق تھا اس طرح آپ نے یاد نہیں کیا۔ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب میں نماز کی حالت میں سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ شاید موت مجھے
بائیں جانب منہ پھیرنے دے گی بھی یا نہیں پھیرنے دے گی۔ ایک ایک سانس کے اندر میں موت کو یاد رکھتا ہوں۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ عالم برزخ کی زندگی انتہائی لمبی زندگی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت نہیں آئی، جتنے لوگ مر چکے ہیں نا، یہ سب عالم برزخ کی زندگی میں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، دیکھو نا زندگی کتنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا صدیاں بیت چکی ہیں، ابھی عالم برزخ کا منظر ہے۔ اور جس بندے نے 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر میں جس نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے سامنے جھکا، سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی، جاگنے کے بعد اللہ پاک کی تسبیح بیان کی، تو اس بندے کا یہ مختصر ترین جو لمحات ہیں، یہ جو مختصر ترین دن ہیں، اور یہ مختصر ترین جو مہینے اور سالوں کا یہ حساب ہے، یہ آپ کی زندگی کا، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو سکھ دے گا، آپ کو سکون دے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس قبر کو عام گڑھا نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہر روز اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہماری زندگی ختم ہو جائے، آج رات یہ کوئی پتہ نہیں کہ ہماری رات قبر میں ہوگی یا باہر ہوگی، خدا کی قسم نہیں پتہ، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب اتنا تم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ پر آپ کا اتنا زور نہیں، تو پھر کیا یہ چدراہٹ ہے، یہ کیا زور ہے، یہ سینہ زوری، یہ بدماشی، یہ کیا ہے؟ جب اپنی زندگی کے تم کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے لیے، تو دوسروں کے لیے کیا کرنا؟ اس لیے ناظرین، اس دنیا کے اندر رہنا بڑا عجیب سا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ کمرہ امتحان ہے، اس لیے آپ نے سونے سے پہلے ایک عمل ضرور کرنا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، اکثر پریشان ہیں عزت کی وجہ سے، اکثر پریشان ہیں بچوں کی شادیوں کے معاملات، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے بتاؤ ناظرین؟ اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں، میرے نبی کا بتایا ہوا، جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود پڑھو اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو۔ ناظرین، دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے سامنے نہیں آئے گی، نہ پیسے کی کمی آئے گی، نہ عزت کی کمی آئے گی، نہ کوئی بچوں کے معاملات بنیں گے۔ میرا رب سارا کچھ اپنے ذمہ لے کر ہر چیز آپ کو عطا کرے گا اور آپ خوش ہی خوش ہوں گے۔ دیکھو نا، چھوٹا سا عمل ہے، جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ کر لیں گے، بدبخت لوگ اس کو سکرول کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔